بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک تو مریم نواز نے جو کل ایک ٹویٹ کیا ہے اس ٹویٹ کے حوالے سے، اور دوسرا دو تین اہم سوالات ہیں جو اکثر مجھ سے دوستوں نے پوچھا ہے اور وہ انفارمیشن لینا چاہ رہے تھے۔ ایک تو مریم نواز کی جو درخواستیں پینڈنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، ان کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ پوچھ رہے تھے، اور دوسرا کہ نواز شریف کے حوالے سے جو ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی لاہور ہائی کورٹ میں، اس کے حوالے سے مختلف دوستوں نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے چاہا کہ آج اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں مریم نواز کے ٹویٹ۔ مریم نواز کا ٹویٹر کافی عرصہ سے خاموش ہے، خاموش کروایا گیا ہے یا خاموش ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن خاموش ضرور ہے۔ جب سے وہ ملک جیل سے واپس آئی ہیں، جیل سے باہر آئی ہیں، جب سے ان کو ضمانت ملی ہے، تب سے لے کے اب تک ان کے کوئی ایک دو ٹویٹ ہی انہوں نے ٹویٹ کیے، اس کے علاوہ ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ بالکل خاموش ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس نے ایک سوشل میڈیا ٹیم بٹھائی ہوئی ہے، اور وہ سوشل میڈیا ٹیم جہاں پر سینکڑوں بیٹھے ہیں پے رول پر، جن لوگوں کو یہ تنخواہیں دیتے ہیں اور جن کا ایک ہی کام ہے وہ حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف بیٹھ کر مختلف سوشل میڈیا نیٹ ورکس پر بیٹھ کر وہ ایک پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، پروپیگیٹ کر رہے ہیں ان ساری چیزوں کو، جو جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ اب مریم نواز کیونکہ خود تو سامنے آ نہیں سکتی، لیکن مریم نواز پیچھے بیٹھ کر ان لوگوں کے ذریعے جو حکومت کے خلاف اور اداروں کے خلاف جو کچھ وہ کر سکتی ہیں، وہ الطاف حسین کے جو افکار ہیں اس کو وہ اب پاکستان میں بیٹھ کر پھیلا رہی ہیں۔ پہلے ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ ملک سے باہر چلی جائیں گی تو وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان دشمن اور ریاست دشمن ایجنڈے پر کام کریں گی، لیکن بدقسمتی سے ابھی تک ان کو ملک سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا، تو اب وہ انڈائریکٹلی بیٹھ کر یہ ساری کی ساری ایکٹیویٹیز کر رہی ہیں۔ اب کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اب یا تو اگر انہوں نے رمضان شریف میں دعائیں لینی تھی اپنے باپ کے لیے، تو ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ جو آدمی حقوق العباد پورے نہیں کرتا ان کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوتی۔ نواز شریف عمران خان کا دشمن نہیں ہے، نواز شریف قوم پاکستان کا دشمن ہے۔ نواز شریف نے عام غریب آدمی کے منہ سے نوالے چھینے ہیں، کئی معصوم بچوں کا جو رزق تھا وہ چھینا ہے نواز شریف نے۔ نواز شریف کو قوم سے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی، پھر جو حرام اس نے چرایا تھا وہ واپس کرنا چاہیے تھا، اور پھر توبہ کرنی چاہیے تھی، اور عوام سے اپیل کرنی چاہیے تھی کہ عوام اس کو معاف کر دیں۔ اب یہ اس طرح کہ ایک تو آپ نے حرام چرایا ہے، عام آدمی کا جینا آپ نے دوبھر کیا ہے، آپ نے لوگوں کے لیے مشکلات بنائی ہیں، آپ نے پاکستان کو قرضوں میں ڈبو دیا ہے، آپ نے ریاست پاکستان کو آپ بیچنے تک پہنچ گئے تھے۔ ایسے میں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ آپ قوم پاکستان سے امید کریں کہ وہ آپ کی بیماری کے لیے دعا کرے؟ اب آپ کا یہ کہنا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے میرے باپ کا آپریشن نہیں ہو رہا، اور وہ انتہائی ہائی رسک پیشنٹ ہیں، اور کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم نے مختلف ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹس لی ہوئی تھی، مختلف آپریشنز ہونے تھے، وہ پوسٹ پون ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اب یہ کرونا وائرس کا جو مصیبت ہے یہ مارچ میں شروع ہوتی ہے پاکستان میں بھی اور برطانیہ میں بھی، اس سے پہلے یہ ایشو نہیں تھا ان ممالک میں، اور یہ اس سے 3 ماہ پہلے گئے ہوئے تھے لنڈن میں 4 ہفتوں کا ٹائم لے کر، اور یہ اتنے جھوٹے لوگ ہیں کہ 3 مہینے جو آپ وہاں پہ رہے تھے تب آپ نے کیا کیا تھا، اور کیا کرونا وائرس کی وجہ سے صرف اور صرف کرونا وائرس کا علاج ہو رہا ہے؟ پاکستان جیسے ملک میں ایمرجنسی جو ایمرجنسی پیشنٹ ہیں ان کو چیک کیا جا رہا ہے، پرائیویٹ لوگ بیٹھ کر چیک کر رہے ہیں۔ یہ کون سا مریض ہے کہ جس کو چیک نہیں کیا جا رہا، یا جو اتنا اگر رسک پہ ہے یا جس کی زندگی خطرے میں ہے، تو اگر وہاں پہ نہیں علاج ہو رہا تو پاکستان میں آ جائے، یہاں تو بڑے بڑے میڈیکل بورڈ آپ کی خدمت کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو یہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ ہو جائے گا۔ اگر ان کی زندگی کو خطرہ ہے تو آپ وہاں کیوں بٹھائے بیٹھے ہیں؟ آپ کے پاس تو سارا کچھ ہے، آپ چارٹرڈ طیارہ کر سکتے ہیں، چارٹرڈ طیارہ بک کروائیں اور اس کو واپس لیں، اور یہاں آپ پاکستان کا ایک پورا ہاسپٹل خرید سکتے ہیں، آپ اس کو بٹھائیں کسی ہاسپٹل میں، اس کا علاج کروائیں، اور یہ ڈرامے بازی ختم کریں۔ ایک پہلے جو جھوٹوں کی دکان ہے ڈاکٹر عدنان، اس نے بھی وہ وقتاً فوقتاً ٹویٹ کرتا رہتا ہے
اور اس نے 25 اپریل کو بھی جھوٹ بولا تھا، اور اس نے یہ جو آج مریم نواز ایک جھوٹا ٹویٹ کر رہی ہے، یہ پہلے جھوٹ پھیلایا تھا ڈاکٹر عدنان نے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ اور ان کا جو سرجری ہے وہ پوسٹ پون کی گئی ہے۔ اب دوسری طرف ہم آتے ہیں، میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا جو ہمارا میڈیا نہیں بتاتا، وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے پاس بھی اور احتساب عدالت لاہور میں بھی دونوں جگہ پر مسلسل ڈاکومنٹس اور میڈیکل رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں نواز شریف کی۔ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بالکل آنا ہی بند ہو گئی ہیں، ہاں میڈیکل رپورٹس نہیں پیش کی گئی تھیں تو پنجاب حکومت کو نہیں کروائی گئی تھیں، میڈیکل رپورٹس نہیں پیش کی گئی تو وفاقی حکومت کو یا نیب کو نہیں پیش کی گئی، لیکن یہ اتنے سمجھدار لوگ ہیں، اتنے یہ چلاک لوگ ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ کے سب جو رجسٹرار ہے لاہور ہائی کورٹ کا، اس کے پاس بھی مسلسل ان کے وکلاء کی طرف سے میڈیکل رپورٹس وہاں پہ سبمٹ ہو رہی ہیں، اور اسی طرح احتساب عدالت لاہور میں بھی ان کی میڈیکل رپورٹس سبمٹ ہو رہی ہیں، وہ اپنی رپورٹیں پیش کر رہے ہیں اور وہ اپنی جو خانہ پوری ہے وہ پوری کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جو جمع تفریق ہے لکھی پڑھی وہ پوری انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تاکہ کل وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے عدالت سے کمٹمنٹ کی تھی کہ عدالت نے کہا تھا کہ وہ اپنی رپورٹیں سبمٹ کرواتے رہیں گے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں۔ جب وہ لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کو فالو کر رہے ہیں تو اس کے بعد کسی اور اتھارٹی کے وہ پابند نہیں ہیں، اور باقی اتھارٹیز اگر ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرتے رہیں یا ان کو اشتہاری ڈکلیئر کرواتے رہیں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ چھپے ہوئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے آرڈر کے پیچھے۔ اب ہم آ جاتے ہیں نواز شریف کے خلاف جو ریٹ پٹیشن پینڈنگ تھی۔ ریٹ پٹیشن بیسیکلی جو نواز شریف نے جو اپنا نام نکلوانے کے لیے ECL سے نام نکلوانے کے لیے ریٹ فائل کی تھی، تو وہ جو مین ریٹ پٹیشن ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس میں صرف انٹرم ریلیف دیا گیا تھا نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کا، جو فائنل ڈیسیجن تھا اس ریٹ پٹیشن پہ اس پر وفاق سے اور باقی اتھارٹیز سے رپورٹ طلب کی ہوئی تھی، وہ پینڈنگ تھا۔ اب جنوری میں وہ دوبارہ ریٹ پٹیشن فائل ہونی تھی، لیکن وہ ریٹ پٹیشن دوبارہ فائل نہ ہوئی، اور وہ ریٹ پٹیشن فائل نہ ہونے ریگولرلی ہیئرنگ ہونی تھی لیکن وہ سماعت نہ ہو سکی، وہ لیفٹ اوور ہو گئی، اور جنوری سے لے کے آج تک وہ دوبارہ سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ اب کچھ دوست ہمارے کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت سپریم کورٹ کیوں نہیں گئی اس آرڈر کو چیلنج کرنے کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انٹرم آرڈر تھا، اس انٹرم آرڈر کی دو وفاقی حکومت یا نیب کے پاس ریمیڈیز ہیں، یا تو اسی ریٹ پٹیشن میں ایک CM فائل کی جائے اور کہا جائے کہ وہ اپنے انٹرم آرڈر کو ختم کریں، وہ 4 ہفتوں کے لیے تھا اور اس کو مزید ایکسٹینڈ نہ کیا جائے۔ دوسری اس میں آپشن یہ ہے کہ یہ انٹر کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے، ICA جس کو ہم کہتے ہیں، کہ ہائی کورٹ کے اندر ہی ایک جو لارجر بینچ ہے اس کے پاس ایک فائل کی جائے انٹرا کورٹ اپیل، اور یہ پریئر کی جائے کہ نواز شریف 4 ہفتوں کا ٹائم لے کے گیا تھا، اس کا جھوٹا بھائی یہاں پہ موجود ہے، وہ بیان حلفی دے کے گیا تھا، وہ ایفیڈیوٹ دے کے گیا تھا، کیونکہ اب ان کو وہ ملک میں واپس نہیں آ رہے تو ان کو جو انٹرم ریلیف دیا گیا تھا وہ خارج کر دینا چاہیے، یہ پریئر کی جا سکتی ہے۔ اگر انٹر کورٹ اپیل بھی نہ کی جائے تو تیسرا آپشن رہ جاتا ہے کہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جانا چاہیے اس آرڈر کو، اور اس آرڈر کو چیلنج کر کے سیٹ اسائڈ کروانا چاہیے۔ جب تک وہ آرڈر سیٹ اسائڈ نہیں کروایا جائے گا، قانونی حکم رہے گا اور اس کا بینیفٹ لیتی رہے گی یہ جھوٹی شریف فیملی، اور یہ اس کا بینیفٹ لیتے ہوئے اور اس کا نام استعمال کرتے ہوئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شہباز شریف نے کہا ہے کہ یہ جو نیب نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں یا نیب نے جو کارروائی کی ہے، یہ ساری کی ساری یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے یا یہ توہین قانون کے زمرے میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے تو ابھی تک انٹیکٹ ہیں، وہ اپنی فائنلٹی اٹین کر چکے ہیں، بھلے ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے ان کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، پنجاب حکومت نے وہ ایکسٹینڈ نہیں کی، اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک برقرار ہے اور وہ حکومت کو چاہیے۔ دوسری طرف ہم جو مریم نواز کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کی جو ریٹ پٹیشنز ہیں، مریم نواز جس دن اس کی ضمانت خارج ہوئی تھی اور جس دن اس کو ایبسکونڈر ڈکلیئر کر دیا تھا، تو جب لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت ہوئی تھی تو نیب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا تھا، اور نیب پروسیکیوٹرز کا یہ کہنا تھا کہ جس بہاف پر یہ ملک سے باہر جانا چاہتی تھی، جس آدمی کے لیے اس کا اس وقت ملک سے باہر رہنا خود انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، وہ ملک سے جو باہر ہے وہ غیر قانونی طور پر ملک سے باہر ہے، ایسے میں ان کو اب وہاں پر ملک سے بیرون ملک جانے کی اجازت دینا بھی غیر قانونی ہوگا۔ جب یہ بات ہوئی
تو 7 نئے پروسیکیوٹرز نے کہا تھا کہ اب کیونکہ نواز شریف ملک سے غیر قانونی طور پہ بیٹھا ہے تو نواز شریف کی جو ریٹ پٹیشن پینڈنگ ہے اس کے ساتھ فکس کیا جائے مریم نواز کی درخواستوں کو اور دونوں کو اکٹھا سنا جائے۔ اگر تو ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو ملک سے باہر جو بیرون ملک اس کا سٹے ہے اس کو ایکسٹینشن دینی ہے یا ایکسٹینڈ کرنا ہے تو پھر تو مریم نواز کی درخواست بھی سنی جا سکتی ہے۔ اگر ہائی کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس کی اب بیرون ملک جو سٹے ہے اس کو ایکسٹینشن نہیں دی جانی یا اس کا جو بیرون ملک سٹے ہے اس کو سیٹ اسائڈ کیا جاتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، تو پھر تو مریم نواز کی درخواست کا کوئی تک نہیں بنتا، کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے عدالت نے کہا تھا کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ آیا مریم نواز کی درخواست کو نواز شریف کی درخواست کے ساتھ سنا جائے یا الگ سنا جائے۔ تب سے لے کے مارچ سے لے کے آج تک اس کے اوپر فیصلہ نہیں آیا لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے، اور کیونکہ بینچ ٹوٹ گیا تھا اب نیا بینچ بن گیا ہے۔ اب اس وقت تک مریم نواز کی درخواستیں پینڈنگ ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، نواز شریف کی درخواستیں بھی پینڈنگ ہے۔ اب یہ اس لیے نہیں چھیڑتے کہ اگر یہ چھیڑیں گے تو ایک تو نواز شریف کی ایکسٹینشن کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں کھڑا ہو جائے گا، اور دوسرا شہباز شریف کے حوالے سے معاملہ کھڑا ہو جائے گا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید کسی دباؤ کی وجہ سے وفاقی حکومت یا نیب چیلنج نہیں کر رہی یا شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ میں نہیں جا رہی یا نواز شریف کے بیرون ملک جو سٹے ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا رہا، تو یہ کہتے ہیں کہ چلو وہ نہیں چیلنج کر رہے تو ہم کیوں ہائی کورٹ کو یہ موقع دیں کہ وہ اس کے اوپر از خود یہ بات کرے کہ اس کا ملک سے باہر رہنا غیر قانونی ہے، یا شہباز شریف نے جو بیان ایلفی دیا تھا اب وہ اس کا جواب دے۔ یہ وجہ ہے کہ یہ اب ان ریٹ پٹیشنز کی پیروی نہیں کر رہے اور وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں کیا ان ریٹ پٹیشنز کو نواز شریف کی بھی اور مریم نواز کی یہ فکس کرواتے ہیں سماعت کے لیے یا اسی طرح پینڈنگ رکھتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔